بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت ساری سیاسی اور قانونی کمپلیکیشنز کے بعد آخرکار چیف جسٹس آف پاکستان کے تعاون سے الیکشن کمیشن نے صدر سے ملاقات کے بعد 11 فروری کا دن الیکشن کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا قانون انگریزی میں لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عام شہری پیچیدگیوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انصاف کی نفی تو یہاں پر ہی ہو جاتی ہے کہ عام شہری انگریزی میں لکھے قانون کو نہیں سمجھتا، اور میرا خیال ہے کہ بہت پہلے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ قانون کو اردو میں لکھا جائے، لیکن اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ اردو زبان میں اگر قانون لکھا جاتا ہے تو عام شہری کے لیے آسانی ہو جائے گی، وہ آسانی سے قانون کے جو اپس اینڈ ڈاؤن ہیں یا قانون کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ آسانی سے سمجھ جائے گا۔ جس طرح سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس پیرے کو اس پیرے کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، اور 17-18 کو ملا کے 19-20 سے ملائیں، یا وہ انگلش کے انہوں نے ورڈ لکھے ہوئے ہیں کہ جی پیرا نمبر فلانے کو پیرا نمبر دوسرے سے ملا کے پڑھیں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا۔ تو اس طرح کے جو جنجال ہے نا قانون کا، تو اس کو سمجھنے میں اگر اردو میں قانون لکھا جائے پاکستان کا اردو زبان میں، تو مجھ جیسا ان پڑھ بندہ قانون کو آسانی سے سمجھ جائے گا کہ جی اس شک کا کیا مطلب ہے اور اس شک کا کیا مطلب ہے، اگر یہ جرم کریں گے تو کیا سزا ملے گی، تو یہ قانون سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی اور پاکستانی مسلمانوں کی بھی بدقسمتی ہے کہ دو چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اور وہ دونوں چیزوں سے ایک سمجھ لیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ محروم رکھا ہوا ہے، اور ان کو آسان نہیں کیا جاتا کہ ہم سمجھ سکیں۔ پہلا قانون، ٹھیک ہے، پاکستان کا قانون جو ہے وہ ہماری مادری زبان یا مادری زبان کو تو چھوڑیں، جو ہماری نیشنل زبان ہے، قومی زبان ہے، اس میں نہیں لکھا ہوا، انٹرنیشنل زبان میں لکھا ہوا ہے، انگلش میں۔ دوسری بات کہ قرآن پاک کو ہمیں شروع سے ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ یہ ثواب کے لیے پڑھیں، اس سے ثواب ملتا ہے، کوئی فوت ہو جائے تو قرآن پاک پڑھیں جی ثواب ملتا ہے اس کے درجات کی بلندی کے لیے۔ لیکن یہ نہیں ہمیں سکھایا جاتا کہ بھائی قرآن پاک سمجھ کر پڑھیں، اس کا ترجمہ آنا چاہیے، اس کی تشریح آنا چاہیے کہ قرآن پاک آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں نہیں سکھائی جاتی۔ ان دونوں چیزوں سے اس معاشرے کو جو ہے نا وہ محروم رکھا ہوا ہے۔ تو گزارش ہے کہ شاید جو بااختیار لوگ ہیں، جن کے اختیار میں ہیں، قانون کو اردو میں ٹرانسلیٹ اگر وہ کر دیں، اور قانون جو پاکستان کا قانون ہے جو انگریزی میں لکھا ہوا ہے، اگر اس کو اردو میں لکھا جائے تو عام شہری کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی، اور جرم کرتے ہوئے بھی عام شہری کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ جرم کیا تو کون سی دفعہ میرے اوپر نافذ کی جائے گی۔ تو یہ اس سے بہت ساری برائیاں ختم بھی ہو جائیں گی اور قانون سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو جناب آتے ہیں، اب جو سیاسی سرگرمیاں ہیں وہ عروج پہ ہیں، اور جو توڑ و جوڑ کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے۔ اور پہلے ایک دفعہ پی ٹی آئی سے جب لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے، کچھ پارٹیاں بن رہی تھی تو بیچ میں بریک لگ گئی تھی، لیکن میاں صاحب جب سے تشریف لائے ہیں، یہ کنفرم ہو گیا کہ بھائی اب الیکشن ہوں گے، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے۔ اور اس پہ جو ہے نا زرداری صاحب نے کھل کے اعلان کیا ہے کہ نواز شریف کو وہ وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے۔ زرداری صاحب سیاسی شطرنج کے ماہر ہیں،
اور دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ سیاسی بیان ہے یا اس پر وہ عمل بھی کریں گے؟ کھلا چیلنج انہوں نے کیا ہے. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیان صرف جو ان کے پارٹی کے جیالے ہیں ان کو آکسیجن تو نہیں فراہم کر رہا کہ بس ڈٹے رہنا تسی، یعنی کہ پریشان نہ ہو، اسی جڑا ہے نا نواز شریف نو وزیر اعظم نہیں بنن دیاں گے، کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے. لیکن جو قسمت کی دیوی ہے وہ تو اس وقت نواز شریف پہ مہربان ہے. اور اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، جو صورتحال چل رہی ہے اور جو سیاست کا محور ہے وہ نواز شریف ہیں. تو اس وقت جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پاس کوئی ٹھوس بیانیہ یا ان کا منشور نہیں ہے وہ عوام کے سامنے جائیں، عوام کا سامنا کر سکیں اور عوام کو مطمئن کر سکیں اور اپنا بیانیہ یا اپنا منشور جو ہے ان کا وہ عوام کے سامنے رکھ سکیں. کیونکہ اس وقت پاکستان کی معیشت، مہنگائی، بے روزگاری اور جس طرح سیاست غیر مستحکم ہو کے ہوئی تھی اور اس میں استحکام ہی نہیں آ رہا تھا، تو یہ اس طرح کے جو حالات ہیں اور جس طرح سے عوام میں بیزاری ہے، عوام جو تنگ ہے، پریشان ہے، مہنگائی، غربت، کبھی جو ہے نا پیٹرول کے ریٹس کیا ہوتے ہیں، کبھی بجلی کے کیا ہوتے ہیں، یہ جتنا بھی معاملات ہیں، تو میرا خیال نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی ایسا منشور ہو یا انہوں نے کوئی ایسا پلان بنایا ہو کہ ہم عوام کے سامنے جائیں گے اور عوام کو مطمئن کریں گے کہ جی اگر ہماری حکومت آ جاتی ہے تو ہم آپ لوگوں کے لیے یہ کریں گے. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب میاں کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت بنی، اس سے لے کر ابھی تک تقریباً جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر جو ہے نا وہ حکومت کا ایسا رہ چکی ہیں اور کوئی بھی جماعت مسائل جو ہیں عوام کے اور جو عوام کے معاملات ہیں ان کو درست کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں، کوئی کامیاب نہیں ہوا. پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی، اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی. پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی کئی سیاسی جماعتیں جو ہے نا، چاہے وہ چھوٹی جماعتیں ہیں لیکن وہ حکومت کا حصہ رہی ہیں. اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت بنی، اس میں بھی تقریباً تمام سیاسی پارٹیاں چھوٹی بڑی وہ سب نے حکومت کی ہے، کوئی میرا خیال ہے تقریباً 15-16 ماہ. تو اس میں تقریباً سیاسی پارٹیاں ناکام رہی ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، ملک سے بے روزگاری کو ختم کیا جائے، مہنگائی پہ قابو ڈالا جائے، عوام کو جو ہے نا وہ سکون ملے. تقریباً ساری جماعتیں جو ہے نا وہ بری طرح ناکام ہو چکی ہیں. اب حکومت اگر کسی سیاسی جماعت کی بنتی بھی ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو ہے نا یہ اپنا جو 5 سال کا ٹینور ہے وہ مکمل کرے گی. اگر وہ مکمل کر بھی لیتی ہے تو اس میں جتنی بھی جو اس وقت حالات ہیں ان حالات کو قابو کر لے گی، مہنگائی کو ختم کر لے گی، بے روزگاری کو ختم کر دیں گے، یا اور جو معاملات ہیں سیاسی معاملات پہلے سے زیادہ خراب ہوئے ہیں ان میں کوئی بہتری آ جائے گی. اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. جو بھی حکومت بنے گی کم از کم ان کو 10 سال کا پیریڈ چاہیے، 10 سال کا ٹینور چاہیے پاکستان کو پٹری پہ چڑھانے کے لیے. باقی باتیں تو بعد کی ہیں. خیر، اس وقت سوشل میڈیا پر خبریں اور تبصرے ہو رہے ہیں کہ پی پی اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے نا وہ فاصلے کم ہو رہے ہیں اور الیکشن جو ہے وہ اتحادی بن کر لڑیں گے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے پی ٹی آئی کے ساتھ الیکشن میں، اور سندھ میں جو ہے نا پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دیا جائے. زرداری صاحب سیاست کے پرانے کھلاڑی ہیں اور وقت پر وہ چال بھی چال دیتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا جو بوجھ ہے وہ زرداری صاحب کے
بیمار کندھے میرا خیال نہیں کہ برداشت کر سکیں۔ 9 مئی کے الزامات اور عمران نیازی کی سیاست اور عمران کی زرداری اور بلاول کو للکار، پھر جلسے جلوسوں میں شیخو بھائی شہر رشید اس کے جو سیاسی فائر، کہیں ایسا نہ ہو کہ زرداری صاحب کی کام پہ ٹانگیں نہ جائیں۔ وہ فکرہ بولتے تھے نا، وہ بلاول صاحب نے بولا تھا، لیکن زرداری صاحب جو ہے نا وہ بہت زیادہ مفاہمتی آدمی ہیں، وہ مفاہمت پسند آدمی ہیں، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ وہ اتنا وزن جو ہے وہ پی ٹی آئی کا اٹھائیں گے۔ گو کہ زرداری صاحب نے جو ہے بہت پہلے اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے جو ہے نا پی ٹی آئی میں نقب لگائی ہوئی تھی، لیکن جو سیاسی اور ملکی حالات میں پی ٹی آئی کے کارنامے ہیں، ان کا وزن جو ہے وہ زرداری صاحب کے لیے کافی وزنی ہو سکتا ہے۔ تو زرداری صاحب بہت سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ فی الحال وہ جو ہے نا سب کوئی کاکا دے رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کی کوشش تھی کے پی کے قابو کرنے کی۔ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی تھی پی ٹی آئی نے، اور اس کے بعد جو تبصرے ہوئے اور جس طرح سے یوتھیوں نے اپنی قیادت کو ملیا میٹ کیا ہے، تو پھر کوئی خاص جو ہے نا وہ ادھر سے مولانا صاحب کی طرف سے بھی جواب نہیں ملا، تو دوسری چوائس جو تھی پی ٹی آئی کی وہ پیپلز پارٹی تھی، تو وہ پھر پی پی کی طرف آئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پی پی اور پی ٹی آئی مل کر کیا کرتے ہیں، کیا ان کا رزلٹ نکلتا ہے، اتحاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ چند دنوں تک جو ہے نا واضح ہو جائے گا۔ اس وقت جو ہے سیاست میں کوئی قادآور شخصیت اگر ہے تو وہ، یا آپ یوں کہہ لیں کہ وزیر اعظم کا امیدوار کوئی ہے تو وہ نواز شریف صاحب ہے، اور نون لیگ کی بھی بھرپور کوشش ہے کہ مرکز اور پنجاب میں ان کی گرفت مضبوط ہو۔ اکثریت جو ہے، لیکن جو پنجاب ہے اس میں نون لیگ کو بہت ٹف ٹائم مل سکتا ہے، کیونکہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہیں پنجاب میں، جن میں استحکام پارٹی ہے، ٹی ایل پی ہے، پی ٹی آئی ہے، پی پی ہے، کاف لیگ ہے، جماعت اسلامی، اور آزاد امیدوار بھی ہوں گے، اور تو کوئی دوسری جماعتوں کے لوگ بھی ہوں گے۔ تو یہ بہت ٹف ٹائم ہوگا نون لیگ کے لیے پنجاب میں، کیونکہ ہر علاقے میں، ہر ضلع میں جو ہے سیاسی پارٹیوں کا جال بچھا ہوا ہے، اور نون لیگ جو ہے نا ان کے مقابلے میں پنجاب میں اکیلی ہوگی۔ تو بعد میں الیکشن کے بعد میں تو کوئی کسی سے بات چیت ہو سکتی ہے، اتحاد ہو سکتے ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ الیکشن اگر نون لیگ پنجاب میں لڑتی ہے تو اس کے لیے بہت ٹف ٹائم ہوگا۔ اور اس وقت میاں صاحب جو اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں، یا انہوں نے جو بیانیہ اپنی آمد پہ بنایا تھا، اور مزید آگے جو وہ اپنا بیانیہ بنانا چاہتے ہیں، اس کا بوجھ جو ہے نا وہ نون لیگ کی قیادت اٹھا نہیں سکتی۔ میاں صاحب جو ہے نا وہ قیادت کہتی ہے کہ ہمارا بوجھ بھی جو ہے نا وہ میاں صاحب اٹھائیں، اور میاں صاحب کا جو بوجھ ہے وہ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ بہت جو ہے نا مشکل سا نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا پنجاب میں کہ وہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنا سکے۔ اب پاکستان کی عوام نے ان سب سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیا ہے، تو اب پاکستان کی عوام نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔
جبکہ سیاسی لوگ اور جو تبصرہ کرنے والے لوگ ہیں، تجزیہ کرنے والے لوگ ہیں، اینکرز پرسن ہیں، وہ اس وقت سیاسی جماعتوں کے اوپر تو تبصرہ کرتے ہیں اور سیاسی شخصیت کے اوپر بھی بات چیت کرتے ہیں، لیکن عوام کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ عوام ان جماعتوں کو، ان سیاسی لوگوں کو کیا رسپانس دیں گی۔ عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بدلے میں عوام کی بھی ان سیاسی جماعتوں سے کوئی ڈیمانڈ ہوگی، یا عوام کی بھی ان سیاسی جماعتوں میں کوئی جماعت ہے جس کی چوائس ہو کہ یہ جماعت آ جائے۔ مختلف جو ہے نا سیاسی لیڈر ہی آگے کہتے ہیں جی 24 کروڑ عوام فلانے کے ساتھ ہے اور وہ فلانی جگہ پہ ہے۔ تو ابھی عوام خاموش ہے، عوام دیکھ رہی ہے کہ جی ہمارے اوپر اسی طرح ظلم ہوتا رہے گا، پیٹرول کی قیمتیں اسی طرح بڑھتی رہیں گی، بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل اسی طرح بڑھ کے آئے کریں گے، اور کون ہے وہ شخص جو آ کے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرے اور عوام کو جو ہے نا ریلیف ملے۔ اب عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے نا اپنے اندر اتنی ایبلٹی، اتنی قابلیت پیدا کریں کہ جب کوئی سیاسی لیڈر آئے تو اپنے بل اس کو دکھائیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کو، کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر جو ظلم کرتے ہو، آپ آپس میں سیاست کا کھیل کھیلتے ہو اور ہمیں کس چیز کی سزا دیتے ہو، اب پھر ہم آپ کو ووٹ دیں تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ آ کر ہماری طرف توجہ دو گے، یا ایک دوسرے کو چور کہو گے، یا ڈکیت ایک دوسرے کو کہو گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرو گے، یا ہمارے بارے میں بھی کچھ سوچو گے۔ آپ عوام کو اپنے جو ان کے حلقے میں لوگ آئیں، ان کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آئیں تو ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ اگر آپ بات چیت نہیں کریں گے اور آپ اپنے ووٹ کو ایک کاغذ کی پرچی سمجھیں گے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ جس طرح سے رگڑا یہ آپ کو 6-7 سال لگے نا، تو مزید آپ تیاری پکڑ لیں کہ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی ایسی رگڑے لگیں گے۔ تو ان رگڑوں سے بچنے کے لیے اپنے اندر جو ہے وہ اپنے اندر والے انسان کو جگائیں۔ وہ جو آپ آندھے بن کے، اور عجیب سلسلہ ہے، جب آپ سبزی خریدتے ہو اس میں سے پتہ نہیں کتنے آپ نے کیڑے نکالنے ہوتے ہیں، پھل خریدتے ہو تو اس کو کتنی دفعہ اٹھا کے دیکھتے رہتے ہو، لیکن ایک ووٹ آپ کا، جس نے آپ کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے، اس ملک کا فیصلہ کرنا ہے، اس کو آپ بغیر سوچے سمجھے ووٹ دے دیتے ہو کہ جا بھائی یہ ووٹ لے اور تو جا کے نا منسٹر بن جا، تو ایم این اے بن جا، ایم پی اے بن جا، کونسلر بن جا، لیکن اس کی قابلیت کو، اس کے کردار کو، اس کو ہم نہیں دیکھتے، اس کی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے، بس ہم ووٹ کی پرچی اس کے حوالے کر دیتے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ الیکشن سیاستدانوں سے زیادہ عوام کے لیے ضروری اور اہمیت کے حامل ہیں۔ عوام کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ جس کو وہ ووٹ دے رہے ہیں اس نے آ کر اس کے بدلے عوام کو کیا دینا ہے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔